وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل صد اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، یہ درس قرآن ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی لفظ کافی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا سبق اور درس دیا جا رہا ہے۔ تمام حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، کروڑوں کا اسلامی لٹریچر لکھا گیا ہے۔ کتنی ضخیم جلدوں میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تمام اسلامی لٹریچر وہ خادم ہے اس قرآن پاک۔ تمام احادیث کی کتابیں وہ خادم ہیں اس قرآن پاک۔ تمام فقہ کی کتابیں وہ خادم ہیں اس قرآن پاک کی۔ تمام علوم اسلامیہ جتنے بھی ہیں وہ میرے محترم دوستو اسی قرآن کی تشریح کرنے والے، تحقیق کرنے والے، اسی کے نکات بیان کرنے والے، اسی کی خدمت کرنے والے تمام علوم ہیں۔ اصل علم قرآن کا علم ہے جو اللہ کریم کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک اس پاک کلام کی اہمیت اور افضلیت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے بیک وقت اس کی کتنی چیزیں عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ تلاوت کرنے والوں کو یہ میں نکتہ عرض کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے ان کو ترغیب دینے کے لیے، جب آپ قرآن پاک تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اسے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھ یہ عبادت کرتے ہیں، اس قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں اور اس قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں عبادت کرتی ہیں۔ جو آنکھیں قرآنی آیات کو، قرآن کی صورتوں کو، قرآن کے صفحوں کی زیارت کر رہی ہیں، آنکھ کی یہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ دھیمے دھیمے انداز میں، دھیمی دھیمی آواز میں اللہ کا پاک کلام محبت کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، آپ کی زبان عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔
پھر آپ کی زبان سے یہ دھیمی دھیمی آواز نکل کر آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو آپ کے کان عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دھیمی دھیمی آواز زبان اور کانوں سے نکل کر دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اس کا نور اترتا ہے، اس کی خوشبو اترتی ہے۔ یہ دھیمی دھیمی خوشبو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، تو آپ کے دل کی گہرائیاں اور دماغ کی بلندیاں اس خوشبو کے ساتھ معطر ہو جاتی ہیں۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے کتنے اعضاء اس عبادت کے اندر میرے دوستو شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ اپنے پاک کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ مائدہ پچھلے ماہ رمضان میں ہم نے ختم کی تھی، اب پورا سال گزر گیا ہے۔ سال کے بعد پھر اللہ کریم نے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، پتہ نہیں چلے گا میرے دوستو عید بھی آ جائے گی۔ تو سب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جتنے دن رمضان شریف کے ہیں کم از کم صبح کا ٹائم نکال کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو سنا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ شاید اس کی وجہ سے ہماری تقدیر بدل جائے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، کیونکہ ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ادھر پھیر دے چاہے تو ادھر پھیر دے، چاہے تو ہدایت کی پٹی پہ چلا دے چاہے تو گمراہی اور ضلالت کی کھائیوں میں گرا دے۔ وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، جتنا کوئی محتاج بن کر، فقیر بن کر، مسکین بن کر، عاجز بن کر اور اس کا غلام بن کر جھک جھک کر اس کے دربار میں آتا ہے تو میرے دوستوں وہ جھولیاں بھر بھر کے لے جایا کرتا ہے، اور جتنا کوئی آکڑ خان بن کر غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، میرے دوستو پھر ابو لہب، ابو جہل، فرعون، قارون، ان لوگوں کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ متکبرین تھے، ان لوگوں کا پھر انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عاجزی اور انکساری ابدیت کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اپنے پاک کلام کی زیارت کرنے کی اور اس کو سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ انعام کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کے اندر اپنی توحید اور اپنی الوہیت اور اپنی ذات عالی کا تعارف قرآن کی روشنی میں اللہ پاک کیسے کروا رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کی ہیں جو خلق السماوات والارض، جو تمام آسمانوں کا پیدا فرمانے والا اور تمام زمینوں کا پیدا فرمانے والا۔ علماء نے لکھا ہے سماوات سے مراد علویات ہیں، آپ کے سر سے اوپر جتنی بلندی والی چیزیں ہیں آپ کی عقل میں آتی ہیں یا عقل میں نہیں آتی، جتنی بلندیاں ہیں، بلندیوں پر بلندیاں ہیں، بلندیوں پر بلندیاں ہیں، عرش معلیٰ تک بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری بلندیاں میری مخلوق ہیں، میں ان تمام بلندیوں کا خالق ہوں۔ اور والارض، اور زمین ایک پستی والی چیز ہے، اس زمین کے نیچے نظام ہے، اس کے نیچے نظام ہے، اس کے نیچے نظام ہے، حتیٰ کہ تحت الثری تک اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیچے جہاں تک آپ کا تصور جاتا ہے یا تصور نہیں جاتا، نیچے کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ساری میری مخلوق ہے، اوپر بھی میری مخلوق ہے،
نیچے بھی میری مخلوق ہے، یہ ساری کائنات میری مخلوق ہے، میری مملوک ہے، میری غلام ہے، میری خادم ہے، میرے اشاروں پہ چلنے والی ہے۔ میں خالق کائنات ہوں، میں مالک کائنات ہوں۔ جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے میرے دوست، وہی معبود ہے، وہی اس لائق ہے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کا نغمہ سنایا جائے۔ اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی توحید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وجعل الظلمات والنور، اور دنیا میں یہ جو رات اب چھٹ چکی ہے، دن آ رہا ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اندھیرے سے روشنی اور پھر روشنی سے پھر اندھیرا، ظلمات والنور۔ اللہ فرماتے ہیں تاریکیوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور اجالوں کو پیدا کرنے والا بھی۔ یہ سورج، آفتاب کروڑوں میل دور یہاں سے کھڑا ہے، مگر اس کی روشنی پوری دنیا پہ برس رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورج، یہ میری ایک ادنا مخلوق ہے، مخلوق، یہ میرا غلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ عرش الہی کے نیچے سورج سجدہ کرتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ کل میں نے طلوع ہونا ہے، کل میں نے آنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ٹھیک آ جاؤ۔ تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک دن وہ بھی آئے گا سورج سجدہ کر کے اجازت مانگے گا، کل میں نے طلوع ہونا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہونا تو ہے مگر ادھر سے نہیں، ادھر سے ہونا۔ اتنا بڑا انقلاب، سورج کتنا بڑا کرہ ہے، کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، تھوڑے سے ہم اوپر جائیں جلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سے اجازت مانگتا ہے اور ایک دن اللہ فرمائیں گے ادھر سے نہیں، اب مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، ایک نہیں سنی جائے گی اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، بات دور جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے الظلمات والنور، اجالوں کا مالک اور خالق بھی وہی ہے اور اندھیروں کا مالک اور خالق بھی وہی ہے۔ جو اجالوں اور اندھیروں کا مالک اور خالق ہے وہی اس لائق ہے اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے روزے رکھے جائیں، اس کی نمازیں پڑھی جائیں، اس کے نام پر خیرات کی جائے، اس کے نام کی قربانی کی جائے، اسی کے احکام کی بجا آوری کی جائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ اللہ فرماتے اتنے بڑے دلائل میرے خدا ہونے کے، اتنے بڑے دلائل میرے خالق مالک ہونے کے، پھر بھی کفروا بربہم یعدلون، دوسری میری مخلوق کو لوگ میرے برابر قرار دیے جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ گلہ ہے اللہ پاک کا، یہ شکوہ ہے اللہ پاک کا۔ کوئی تو سورج کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، کوئی چاند کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، کوئی ستاروں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، کوئی درختوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، کوئی کسی۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ خالق کے کائنات میں ہوں، مالک کے کائنات میں ہوں، اجالوں اور اندھیروں کا مالک خالق میں ہوں، دن رات میرے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کتنے پاگل اور بدبخت ہیں وہ لوگ، پھر بھی میری مخلوق کو میرا ہمسر قرار دے رہے ہیں، میرا مد مقابل بنا رہے ہیں۔ والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، اے حضرت انسان، ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے، بے جان مٹی سے۔ انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔
اور اب بھی جتنی انسانی نسل چل رہی ہے، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے، ہمارے دانے، ہمارا اناج، ہمارے فروٹ، ہمارے پھل، ہماری دالیں، ہماری اجناس، ہماری غذائیں اسی مٹی ہی سے آ رہی ہیں، اور یہ غذائیں انسان کھا رہا ہے، اور انہی غذاؤں کے صلے میں تخم انسانی پیدا ہو رہا ہے، اور تخم انسانی سے پھر انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ سمجھنے کے لیے میرے دوستو اشارہ کافی ہے، اب بھی انسان گویا مٹی سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں وہ عالی ذات ہوں جو بے جان مٹی سے اتنا عقل والا، شکل والا، دماغ والا، خوبصورت، خوبصیرت، کتنا پیارا انسان میں نے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد ثم قضا اجلا، بنانے کے بعد پھر ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا، اجلا، اس کی ایک موت کا وقت مقرر کر دیا۔ کتنے میرے دوستو آئے اور دنیا سے چلے گئے، ہمارے بابے، دادے، پردادے، دادے تک لوگ نام جانتے ہیں، اوپر ناموں کا بھی نہیں پتا۔ کتنے میرے دوستو خاندان کے لوگ آئے اور چلے گئے۔ اللہ کی قسم ہم نے بھی، یہ بات انسان سن تو لیتا ہے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، کسی کے آگے کھڑے ہیں تو کسی کے پیچھے کھڑے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عندہ اجل مسمی، میرے ہاں ہر کس کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا وقت متعین ہو چکا ہے۔ جو دن، جو رات میں نے قبر میں لکھ دی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ موت خود انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جو وقت اللہ پاک نے لکھ دیا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور وہ وقت یقیناً آنے والا ہے۔ اس وقت کی تیاری کے لیے یہ رمضان ہے، یہ روزے ہیں، یہ تراویح ہیں، یہ تلاوتیں، یہ عبادات اس وقت کی تیاری کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انتم تمترون، اتنے دلائل کے بعد ابھی بھی تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ کتنا گلا ہے، اتنے دلائل کے بعد میں نے اپنی ذات کا تعارف تم لوگوں کو کروا دیا، کتنا بڑا میں مالک کے کائنات اور خالق کے کائنات ہوں، اتنے دلائل کے باوجود ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ شک میں ہو۔ یار افسوس ہے تمہارے دماغ پر، افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ پھر آگے اللہ پاک دلائل دیتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعلم سرکم وجہرکم، جو تم لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہو اسے بھی وہ دیکھ رہا ہے، جو علل اعلان کر رہے ہو اسے بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، نیک کر رہے ہو یا برے کر رہے ہو، اچھے کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، ما تکسبون، جو بھی کر رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نظریہ رکھو کہ میں باخبر ہوں، بے خبر نہیں ہوں، میں جاننے والا ہوں، انجان نہیں ہوں۔ جو چھپ کر تو کرتا ہے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اور وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ پھر گلا ہے اللہ پاک کا۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی میری آیت، میری دلیل، میری نشانی، میری نصیحت ان لوگوں کے پاس آتی ہے تو یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن کی بات آتی ہے منہ پھیر لیتے، قبر حشر کی بات آتی ہے منہ پھیر لیتے۔ یہ اللہ کا گلہ ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ پاک، جب میری بات سنائی جا رہی ہو، میری آیات سنائی جا رہی ہو، منہ نہ موڑا کرو، بلکہ منہ دھیان ہو کے، متوجہ ہو کے اللہ رسول کی بات سنا کرو، یہی خدا کو پسند ہے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم
فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی حق ان لوگوں کے پاس آیا تو کذبوا بالحق، ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ کچھ لوگوں نے زبان سے جھٹلا دیا، کچھ زبان سے تو اقرار کرتے رہے، توحید توحید کے نعرے بھی لگاتے رہے، مگر عمل کے اندر توحید کا نام و نشان۔ وہ کیا توحید ہے جس توحید میں نہ روزہ ہو، نہ نماز ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ خیرات ہو، نہ اخلاق ہو، نہ خدا کا خوف ہو، نہ ڈر ہو، صرف زبان سے توحید توحید میں نے لگا رکھی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ پاک تو سینوں کو چیریں گے، سینوں کو چیر کر سینوں میں چھپا دل چیریں گے، اور دل کو چیر کر اس کے اندر جو نیات، جو خیالات دل کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کے مطابق اللہ کے دربار کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون۔ لوگ جو حق کا مذاق اڑانے والے ہیں ان قریب ان کو اس مذاق کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا صبر کرو۔ اب اللہ پاک نے دنیا کے اندر نیک لوگ بھی چلا رکھے ہیں، برے لوگ بھی چل رہے ہیں، دنیا کے اندر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، امتحان سے ہر بندہ گزر رہا ہے۔ تو آگے ایک فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مذاق کرنے والوں کا انجام مذاق کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے پاک کلام کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمایا، اور اپنی پاکیزہ تعلیمات اور مقدس ہدایات کے مطابق اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عملی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، روزے، تلاوتیں، سجدے اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے حضرات درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرمائے سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے۔ یا مولا کریم سب کو نت جم کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم اپنی پاکیزہ ہدایات کے مطابق ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔